السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بأنہم کانوا مجرمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے 27 رجب 1441 ہجری اور 23 مارچ 2020 عیسوی۔ ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 66۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات مبارکات میں اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ آپ نے کل کے سبق میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ یہ گنونی حرکتیں کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف کھیل تماشے سے کام لیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں لا تعتذروا، عذر پیش مت کرو، قد کفرتم، یقیناً تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، عن طائفۃ، ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، نعذب، تو ہم سزا دیں، طائفۃ، ایک دوسری جماعت کو، بأنہم، کیونکہ کانوا، وہ تھے، مجرمین، مجرم۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، اپنے عذر پیش مت کرو، یقیناً تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں تو دوسری جماعت کو ہم سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ جرم کے مرتکب ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات دراصل سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے منافقین کی جماعت، تم نے جو دین کا مذاق اڑانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو اس کی سزا تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گی، اس لیے کہ دین کا مذاق اڑانا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے زیادہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ لا تعتذروا، اس کا معنی یہ ہے کہ فضول قسم کے بہانے مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ سلسلہ چلا دین کا مذاق اڑانے کا، تو جب اسلامیہ نے پاکستان نے اس پر احتجاج کیا کہ دین کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے، تو بالکل اسی طرح آگے سے بہانے بنایا کہ نہیں جی، اصل بات یہ ہے کہ آپ مطلب غلط سمجھے ہیں، الفاظ اصل میں یہ تھے لیکن مفہوم اصل میں یہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے یہ بدبخت منافق دین کے بارے میں ہرزہ رسائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عذر تراشتے ہیں، نہیں جی اصل بات یہ ہے، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، ہمارا مطلب اصل میں یہ تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑانا یہ کفر کے مترادف ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں
عذر اقبح من الذنب، جس کا ترجمہ ہماری محاوراتی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ ایک ہے انسان گناہ کرے اور ایک ہے اس گناہ کے بعد اس کو چھپانے کے لیے آگے سے عذر پیش کرے۔ اور رب کائنات نے پھر اس کو کفر قرار دیا کہ تم نے اس طرح دین کا مذاق اڑا کر دراصل کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ دین کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس پر میں قدر اختصار کے ساتھ کل کے سبق میں بھی کچھ گزارشات پیش کر چکا ہوں، یقیناً وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ یہ جو دین کے ساتھ مسخرہ پن ہے، مزاح، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، ہنسنا مسکرانا یہ کوئی جرم یا عیب نہیں، لیکن اگر ہنسنے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو تضحیک کا نشانہ بنائیں، تو اس آیت مبارکہ پر غور کر لیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ اب یہ کفر کس درجے کا ہے وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن ہے یہ کفر کا ایک درجہ۔ اور پھر ایک آدمی ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرے، یہ چیز شریعت کی نظروں میں کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، کہ اگر تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیا جائے، جس طرح مخشی بن حمیر وغیرہ ہیں، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو فرمایا نعذب طائفۃ اخری، نعذب طائفۃ، ہم دوسری جماعت کو تو سزا دیں گے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں، بلکہ الٹا وہ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ یہاں پر بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہو۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، تفسیر المراح اور المراغی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جن دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں 3 آدمی تھے۔ ایک تھا جحیر بن حمیر، یہ معزز خواتین و حضرات تفسیری روایات ہیں، اور دوسرا جو گروہ تھا اس میں ودیہ بن جزام، وجد بن قیس۔ تو جحیر بن حمیر جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جب یہ آیت مبارکہ آ گئی، تو جو دوسرے تھے وہ ڈٹے رہے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے اس قسم کے سخت الفاظ جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق کسی قیمت پر نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ صفت منافقین ہے، اور منافقین کی صفت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کفر کا ایک درجہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔